انسان روح مال جسد کا نام ہے۔ ایک ہے جسم، ایک ہے انسان کی روح۔ اب جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے تمام انسانوں کے جو جسم ہے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے۔ اب جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے نشو و نما کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، ہر چیز کا تعلق وہ مٹی کے ساتھ ہے۔ ایک ہے انسان کی روح ہے، روح کا تعلق عالم بلا کے ساتھ ہے۔ روح آئی ہے اوپر سے، تو اب روح کی جو ضرورتیں ہوں گی، جو غذائیں ہوں گی، وہ بھی مٹی سے نہیں ملیں گی ہمیں، وہ ضرورتیں اور غذائیں بھی اوپر سے آئیں گی۔ اب بات یہ ہے، دنیا میں جتنی بھی محنت ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی بھی انسان محنت کر رہا، کوشش کر رہا، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کا جو نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری محنت کا خلاصہ انسانی جسم ہے۔ اس جسم کے لیے ضروریات اور سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہر انسان کوشش میں لگا ہے۔ اب دوسری طرف اصل چیز انسان کی روح ہے۔ جب روح نہیں ہے تو جسد یہ لاش ہے، روح نکل جائے کہتے ہیں لاش، نام بھی بدل جاتا ہے۔ اب جو انسان میں اصل چیز جو روح ہے، وہ روح بے قرار ہے، روح مضطرب ہے، اور روح حالت اضطرار میں ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے روح کو۔ لیکن ان کی ضروریتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس روح کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے۔ اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی ہے وہ یہ مساجد ہیں۔ انہی مساجد اور مدارس کے اندر یہ روح کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ روح کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور اس کی جو غذا ہے اس کا تعلق عالم بلا کے ساتھ ہے، تو وہاں سے اس روح کے سکون کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے۔ تو جہاں اس قرآن کی تعلیم ہو، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کیا جائے، اس سے انسان کے روح کو غذا مل جاتی ہے، انسان کی روح وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی روح مضبوط ہو جائے تو انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دینی مدارس ہیں ان کی اس اہمیت کو سمجھ لیں کہ میری اور آپ جو زندگی ہے یہ روح اور جسد کا خلاصہ ہے، تو پوری دنیا کی محنت جسم کی ہے، مدارس کی محنت انسان کے روح پہ محنت ہے، اس کی ایمان پہ محنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اکثر ہمارے مسلمان بھی، طالب علم بھی پوچھتے ہیں کہ دینی مدارس کا نصاب کیا ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارا کوئی نیا نصاب نہیں ہے، وہی نصاب ہے جو صوفہ کے چبوترے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ وہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم اور یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ جو نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا دینی مدارس کا، وہی نصاب ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے تو دینی مدارس کا نصاب وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، اور اس نصاب کو مرتب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، اور اس نصاب کو پڑھانے والے پہلے مدرس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آگے وہاں سے یہ نصاب چلتا آ رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ نصاب چلے گا۔ اور تیسری بات، جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں اور جتنے بھی طالب علم ہیں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔
کچھ ہمارے طالب علم یا جو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بنا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے ان لوگوں کو جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا، ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت عظیم اور بڑی نسبت ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی سعادت مند ہے۔ اس سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت بن گئی اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، چاہے بے شک لکڑی کی کپڑے کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ بن جائے، قرآن کا غلاف ہو، دھونے کے بعد ہم وہ پانی بھی گندی جگہ ڈالنے کے دل نہیں کرتا، کیونکہ کہتے ہیں اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ جب کپڑے کی نسبت کی وجہ سے کپڑے کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، انسان تو پہلے سے اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، پھر اس اشرف المخلوقات کی اس عظیم کتاب کے ساتھ نسبت بن جائے تو وہ انسان کتنا عظیم بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کن عالما او متعلما او ما والاہ ولا تکن رابع فتہلک، فرمایا کہ یا قرآن پڑھانے والا بن جا، پڑھانے والا نہیں بن سکتا تو کم از کم پڑھنے والا بن جا، طالب علم بن جا، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا درجہ یہ کہ پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ولا تکن رابعہ، یعنی چوتھی جماعت میں نہیں ہونا، نہ خود پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، نہ پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے بلکہ ان سے نفرت ہے، ان کے خلاف باتیں ہیں، تو فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ انسان کی کامیابی کا مدار بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا، پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت، یہ انسان کی کامیابی کا مدار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آخری بات ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، قرآن کی نسبت کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، مکے کی پہاڑی پہ سفر پہ جا رہے ہیں دور خلافت میں، اور بھی صحابہ ساتھ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے پہاڑی میں چہچہاتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بظاہر بیٹھنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی اور رونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ بظاہر تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں وہ عمر ہوں جہاں ایمان لے کے نہیں آیا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اونٹنیاں چرانے کے لیے ان پہاڑیوں میں، اس مکے کی وادی میں اونٹ چراتا تھا۔ جب شام کو واپس گھر جاتا تھا تو میرے ابا خطاب مجھے ڈانٹتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تیری زندگی کیسے گزر جائے گی؟ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تیری زندگی کیسے گزر جائے گی؟ اور فرماتے ہیں کہ آج وہ عمر ہے جب نبی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تعلق بنا، قرآن کے ساتھ نسبت بن گئی، وہ عمر جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اس قرآن کی برکت سے آج 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے۔ تو یہ قرآن کی نسبت بہت عظیم نسبت ہے۔ تو اسی لیے اور ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی، ہمارے شہری بچوں کے والدین وہ بچے کو مدرسے میں ڈالنے کے بعد قرآن جب مکمل ہو جاتا ہے تو سکول کی پڑھائی کے لیے کچھ جلدی کر لیتے ہیں، بچے کی دہرائی مکمل ہونے سے پہلے یا استاذ کی اجازت سے پہلے بچے کو نکال کے سکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان والدین سے یہ گزارش ہے کہ اگر بچے کو 2 سال 2.5 سال مدرسے میں لگ گئے، 5-6 مہینے اور بھی لگ جائیں گے
تو بچہ قرآن اس طریقے سے یاد کرے گا کہ ساری زندگی اس کو یاد رکھنا اور اس کو پڑھنا بچے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر بیچ میں ہم بچے کو اٹھا کر استاذ کی اجازت کے بغیر لے جائیں گے تو ساری زندگی بچہ مشکل میں پڑ جائے گا، اس کے لیے سپاروں کو یاد رکھنا اور سنانا بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب بچے کا قرآن مکمل ہو، جب تک محتمیم صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ بچے کا قرآن مکمل ہو گیا اب میری طرف سے اجازت ہے اس کو سکول میں ڈال دیں، اس سے پہلے بچے کو ہٹا کے سکول میں نہیں ڈالنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جتنی باتیں ہوئیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔